أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، عن قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت اور رعب ڈال دوں گا. تم کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو اور ان کی ایک ایک پور یعنی جوڑ پر ضرب لگاؤ. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. معزز سامعین کرام، سورہ انفال کی آیت نمبر 12 اور 13 کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جو میں نے میدان بدر میں فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے تھے، میں نے ان کو پیغام بھیجا، ان کو حکم دیا کہ خوب لڑو کفار سے، مشرکین کو خوب مارو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور فرمایا کہ مسلمانوں سے کہہ دو تم ثابت قدم رہو، ہمت کرو، آگے بڑھو. عن قریب کافروں کے دلوں میں اللہ تمہارا رعب و دبدبا ڈال دے گا. اور فرمایا ان کی گردنوں پہ مارو، اور پھر فرمایا ان کے ایک ایک جوڑ پر کاری ضرب لگاؤ. اور میدان بدر میں ایسے ہی ہوا کہ فرشتوں نے ان کی گردنوں پہ کوڑے مارے، ان کے ایک ایک جوڑ پہ کاری ضرب لگائی. مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے ابو داؤد مازنی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں میں بھی مشرکین مکہ کے ساتھ میدان بدر میں برسر پیکار تھا، جہاد کر رہا تھا، میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں ایک مشرک کے پیچھے بھاگا اس کی گردن اڑانے کے لیے، سر تن سے جدا کرنے کے لیے. ابھی میں نے
تلوار اٹھائی تھی، میری تلوار ابھی لگی نہیں، اس کا سر تن سے جدا ہوا اور گر گیا، اور وہ کافر مشرک واصل جہنم ہو گیا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ کوئی اور ہے جس نے سر کافر کا تن سے جدا کر دیا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اس قدر ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، اور مسلمان ثابت قدم رہے، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ 70 بڑے بڑے کافر ابو جال سمیت واصل جہنم ہوئے۔ اللہ اکبر! یہ اتنی دردناک سزا مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو مکہ سے نکال کر میدان بدر میں کیوں دی گئی، اس کی ریزن اور وجہ بھی اللہ خود بیان فرما رہا ہے کہ وہ 70 بڑے بڑے سردار واصل جہنم ہوئے، اور پھر ان کا جو مال غنیمت ہے اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا، ان کا جو مال تھا، اور پھر کئی قیدی بنا لیے گئے، پورے عرب میں ان کی ذلت اور رسوائی ہوئی۔ یہ ایسے کیوں ہوا؟ اللہ خود بیان فرما رہا ہے، ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ ان کو سزا اس لیے ملی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے ایسی ہی سزا اللہ مقرر فرماتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں کیا اس سے سبق ملا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں اللہ اسے سزا دیتا ہے، اس کی پکڑ ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے، عذاب آتے ہیں، بندہ پریشانیوں میں گر جاتا ہے، مصائب میں گر جاتا ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچنا چاہیے، ورنہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور یہ واقعات، یہ مثالیں اس لیے بیان کی گئی تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی، رات ہو یا دن ہو، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی موافقت کرنی چاہیے، اتباع کرنی چاہیے، ان کا کہنا ماننا چاہیے، نہ کہ ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ہماری اولادوں کو اپنی اپنے محبوب کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مخالفت سے بچے۔ جن قوموں نے بھی، جن لوگوں نے بھی جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اللہ کے عذاب نے انہیں آ لیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان آیات طیبہ پر عمل کریں۔